السلام علیکم۔ تمہید۔ پچھلی قسط میں ہم نے شام کے سفر اور راہب بہرا کے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ اب محمد نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ آپ کا کردار، سچائی اور امانت داری پورے مکہ میں مشہور ہو رہی تھی، لیکن مکہ کا معاشرہ اس وقت بھی قبائلی دشمنیوں اور جنگوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی دوران ایک ایسی جنگ چھڑی جس نے مکہ کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ حرب فجار، گناہ کی جنگ۔ یہ جنگ قریش اور قبیلہ ہوازن کے درمیان ہوئی۔ اسے فجار، گناہ کی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی جن میں خون بہانا حرام تھا۔ اس جنگ میں نبی کریم نے بھی شرکت کی، لیکن اپنے کسی کا خون نہیں بہایا۔ آپ صرف اپنے چچاؤں کو دشمن کے تیر جمع کر کے دیتے تھے۔ اس جنگ کی ہولناکیوں نے آپ کے حساس دل پر گہرا اثر چھوڑا اور آپ معاشرے میں امن لانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حلف الفضول، مظلوم کا سہارا۔ جنگ کے بعد مکہ کے کچھ نیک دل لوگوں نے محسوس کیا کہ شہر میں امن اور انصاف کی ضرورت ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جب یمن کے ایک تاجر کا سامان مکہ کے ایک باصر شخص نے ہتھیا لیا اور اسے قیمت ادا نہ کی۔ اس مظلوم کی پکار پر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے آواز اٹھائی اور مکہ کے سردار عبداللہ بن جدوان کے گھر ایک اجلاس بلایا گیا۔ وہاں ایک تاریخی عہد نامہ طے پایا کہ ہم مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ مقامی ہو یا پردیسی۔ ہم سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک اس کا حق نہ مل جائے۔ نبی کریم کی شرکت اور اہمیت۔ نبی کریم اس معاہدے کے وقت وہاں موجود تھے اور آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس معاہدے کے بدلے اگر سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر آج اسلام میں بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے پکارے تو میں لبیک کہوں گا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی انسانیت کی خدمت اور انصاف کے علمبردار بن چکے تھے۔ اختتام۔ حلف الفضول نے مکہ میں امن کی بنیاد رکھی اور آپ کی شخصیت ایک صادق اور امین کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اب وہ وقت قریب تھا جب مکہ کی ایک معزز خاتون آپ کی دیانت داری کی گرویدہ ہونے والی تھی۔ اس سفر کی اگلی کڑی، یعنی سیدہ خدیجہ سے نکاح اور تجارت، ہم 8ویں قسط میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا